جناب علی، اس میں ہم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور چائے بسکٹ منگوا لی ہم نے اس دوران. یہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے، آپ کہہ رہے تھے اگر یہ چار افراد ہیں، خان صاحب، فیض صاحب اور ڈی جی فیصل نصیر صاحب اور ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب، تو آپ کہہ رہے تھے سارا جو کچھ ہوا ہے حالیہ تاریخ میں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی ان دو کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے نا. اور یہ میں اس کی ریپیٹ کروں کہ آپ نے کیا گھبرانا نہیں، تو میں آپ کی ذمہ داری پہ ریپیٹ کروں. بدامی صاحب یہ میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا ایسے بڑے ناموں. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں، جو نام میں لے رہا ہوں میری ذمہ داری ہے. اب آپ میوٹ نہ کیجیے گا پلیز، میوٹ والے کو کہہ دیں میوٹ کا بٹن ہٹا دے، ورنہ میں بات نہیں کر سکتا. پھر آپ بات شو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چلو ذمہ داری لے لی انہوں نے، تو میری ذمہ داری 100% میری ذمہ داری ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آ جائیں، میں نے جیسا کو کہا کہ عمران خان صاحب، فیض، جنرل فیض، ادھر ڈی جی آئی صاحب اور ندیم انجم صاحب اور فیصل نصیر صاحب. اب یہ دونوں تو اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے ہیں، ڈی جی آئی بھی بیٹھ گئے ہیں اور ڈی جی سی بھی بیٹھ گئے. ان بٹوین ایک کامن نام تھا جو بار بار پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ فیض صاحب کے بعد کوئی اور ڈی جی آئی ایسا ہے، تو وہ نام اب ریلیونٹ ہے تو بیکار ہے بات کرنا، لیکن وہ آپ بھول گئے بیچ میں فل اسٹاپ. اس میں ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بھی تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب ندیم انجم صاحب آ گئے ایز ڈی جی آئی ہے اور فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی ہیں، تو یہ تو اپنی کرسی پہ آ گئے. ان کی انسپریشن یہ نہیں ہوگی کہ ہم کرسی پہ کیسے پہنچے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا کوئی کام کیوں کریں گے جن کی ویسے ان پہ کوشچن ہو، ان کے لیے مشکل ہو اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے نام ڈال دی گئے. اب آ جائیں پہلے مدعے کے اوپر جہاں سے فیاسکو سٹارٹ ہوا. یہ فیاسکو کیا تھا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف نہیں بنانا تھا، کیونکہ یہ بالکل دنیاوی، قانونی، ہر جگہ سے، ہر ممکن دنیا کی ہر طاقت کے تحت. میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں، باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میں نے دیکھیں باجوہ صاحب کی اگر مجھ سے اسٹیٹ سوال سابق آرمی چیف چاہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف نہیں چاہتے. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایز چیف بننا نہیں چاہتے تھے. یہ پھر اپنی ذمہ داری بول رہے ہیں. میں اپنی ذمہ داری بول رہا ہوں اور بہت اوتھینٹیکیشن سے بول رہا ہوں اور کانفیڈنس سے بول رہا ہوں، اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہوں جیسے آپ وسیم بتا رہی ہیں. یہاں رک جائیں آپ، یہ سوال کو پیچھے لے جائیں، بعد میں کر لیں گے اس کو. آپ کی باتیں سن کر گھبرا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، دیکھیں نا مسلسل چائے وائے اور میں پانی پلاتے رہو. اب آپ آ جائیں کہ ان کا نام اس پینل میں کس کے کہنے پہ ڈالا؟ اگر وہ خود نہیں چاہتے تو وہ تو ان کا پرابلم تھا. پہلے ہم آ جائیں ادھر بھی آ جائیں گے. نہیں میں لکھ رہا ہوں، یہ پوچھوں گا آپ سے. سودا پوچھیے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے. اس سے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ میں آپ آ جائیں کہ عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی سے آئے تھے تو میں فیڈرل منسٹر تھا. ہاں ٹھیک ہے. جب وہ فیڈرل منسٹر تھا ملتے تھے کابینہ میں. صحیح. میں نے ڈی جی آئی سے اس وقت کے جنرل عاصم منیر صاحب کو جا کے کہا کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ یہ کام کریں. عمران خان صاحب کو نہ بتائیں کہ کون کون لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں الٹے سیدھے. اس میں ویڈیو بھی ہے، اس میں آڈیو بھی تھی. مجھے جنرل صاحب نے کہا کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو پی ایم ہاؤس میں، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ملک سے غداری کروں، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر، پھر آپ کی فیلڈنگ لگ گئی ہے، آپ یہ کام نہ کریں. بڑی بات کہہ رہے ہیں. پھر میں رات کو گیا، میں نے ان کا خدا کا واسطے کام نہ کریں. اس وقت ڈی جی آئی سے عاصم منیر صاحب کہ خان صاحب کو نہ بتائیں گے یہاں کرپشن ہو رہی ہے. آپ کی فیلڈنگ لگ چکی ہے، ہم تو کابینہ کے حصہ تھے نا. اس کے بعد انہوں نے صبح جا کے شواہد پیش کیے اور شواہد پیش کرنے سے ایک رات پہلے آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کام کل نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد انہوں نے پیش کیے، ان کو بے دردی سے ہٹایا گیا. اور جب ہٹایا گیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کو کہا تھا سر. انہوں نے کہا تم اللہ پہ چھوڑ دو. بس یہ میری ٹوٹل ان سے بات ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آ جائیں بیک گراؤنڈ کے اندر. ٹھیک ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر پھر راتوں رات 10:30 11 بجے ڈی جی آئی سے نئے فیض حمید کو چارج دے دیا گیا. اتنی ارجنسی تھی. باجوہ صاحب جہاز میں تھے، ان کو وہ لینڈنگ ہوئی اور پرائم منسٹر ملے اور ابھی 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 یہ کیوں سب کچھ ہو رہا تھا. یہ بیک گراؤنڈ وہاں سے لے کے کہانی چلی. پھر وہ ڈی جی آئی بن گئے. پھر ڈی جی آئی بننے کا ڈی جی آئی وہ ہٹانے کی باری آئی، وہ ہٹانے میں ریزسٹنس ہوئی. اس وقت بھی ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، پرائم منسٹر کے کمرے کے باہر تھے جب باجوہ صاحب بھی بیٹھے تھے. ٹی وی پٹیاں چل رہی تھی، وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے مان رہے ہیں. اناؤنس ہو گیا تھا. جب باجوہ چاہتے تھے فیض حمید صاحب نہ رہے ڈی جی آئی سے، خان صاحب چاہتے تھے رہے. یہ باجوہ صاحب کو کریڈٹ آپ ضرور دیں گے کہ یہ گٹھ جوڑ کو تو بریک جو کیا خان اور فیض حمید کی، وہ باجوہ صاحب نے سٹینڈ لیا اس جگہ کے اوپر کہ نہیں I don't want this man to be DG ایسے anymore. No. Because of whatever reasons. وہ کمانڈ پہ جانا تھا، وہ سمجھ گئے تھے اس وقت. ٹھیک. اور باجوہ صاحب ایز چیف کوشش میں نے بہت دفعہ کی ان کو بتاؤں فیض کی حرکتیں جا کے، لیکن پھر ایز چیف میں نے ان کے 7 گھنٹے کی میٹنگ کی. 7 hours. اور میں نے باجوہ صاحب کہا کہ یہ داستان بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، یہ کہانی اینڈ آئی تھنک کہ شاید اس میں ان کو اور سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. فیض صاحب واز DG ایسا سٹنگ DG ایسا فورس. ٹھیک ہے.
اچھا دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب میں ڈی جی آئی سے کمرے میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں پریس کانفرنس کر دوں گا تو ایسی اینڈ آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے, فیض امیر صاحب کو جب میں نے ان کو کہا تھا کہ سر اگر آپ نہ کریں, انہوں نے مجھے دھتکارا تو میں نے کہا سر میری پھر چوائس رہے گی, میں خلاف پریس کانفرنس کروں گا آپ کے. جب وہ ڈی جی آئی سی کی کرسی پہ ایس ڈی جی آئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کس بات پہ اختلاف ہوا تھا؟ وہ چلیں وہ بتا دوں گا میں. وہ خان صاحب نے بیچ میں آربیٹریشن کی کیونکہ میں بہت ڈانٹ رہا تھا خان صاحب کو اس ٹائم پہ. میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں پریس کانفرنس کرنا ہے. انہوں نے کہا رک جاؤ میں کر لوں گا. چلیں وہ اب ریلیونٹ ہے. اب اس فیاسکو کے اندر اب چیف کو چیف بننے سے روکنا ہے تو یہ دھرنا سٹارٹ ہوا. دھرنے سے پہلے ٹھیک ہے دھرنا برنا شروع ہو گیا, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اس دوران جو مین گناہ کبیرہ ہوا ہے جس میں آج اللہ کی طرف سے پکڑ مجھے نظر آتی ہے اور جس کی کنوکشن اور فیتھ کے تحت میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ یہ احتساب ہوگا 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 اور سب جیل جائیں گے. وہ کیا؟ وہ تھا ارشد شریف کا پلانڈ مرڈر. اب ادھر آپ یہاں آ جائیں, رک جائیں ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا ٹائم لوں گا. ہمارا دوست ہمارا بھائی ہے ٹھیک ہے. اس میں آپ نے پہلا آپ کے پاس 1 اگست کی اس میں جو لوگ مین ملوث ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں شاید مراد سعید صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں غائب ہو گئے. وہ ہستی پہ صفحہ ہستی میں سب نظر آئے نا, وہ نظر نہیں آئے. پھر وہ نظر نہیں آئے. پھر انہوں نے اگست میں ایک پریسر جاری کیا. اس پریسر میں اگست کے دن وہ بات کر رہے ہیں جو شاید انٹیلیجنس اداروں کو بھی نہیں پتا تھا. اس میں کانٹینٹ یہ تھا کہ جی پلان ہو رہا ہے, اطلاعات ہیں کہ باہر ایک آدمی پاکستان سے اپوائنٹ کر لیا گیا اور باہر ارشد شریف کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کلپ بھی میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ دکھائیں, وہ دیکھتے ہیں. اچھا آپ بتائیں, ٹھیک ہے آپ دکھا دیں وہ تاکہ میں ریفریش کر کے چلوں. آپ بتائیں میں تب تک دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پلان کے بعد بھی اگست ہے. اگست کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے. ارشد شریف کو دوستی میں 2 آدمی, ایک سانڈ تھا, اندھا تھا, اس پہ اٹیک بھی ہوا تھا, مجھ سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی جب انکوائری چل رہی تھی جنرل فیض کی تو وہ باہر سے دبا کے سوشل میڈیا پہ اٹیک کر رہا تھا. پی ٹی آئی کا تھا, زبردستی کا منسٹر بنایا ہوا تھا اسے. منسٹر بھی نہیں تھا نا, الیکٹ منسٹر تھا. ایک وہ کیریکٹر, ایک مراد سعید. دیکھیں مراد سعید جو ہے وہ سب سے قریب تھا ارشد شریف کے. ٹھیک ہے, اور ارشد شریف کو دوستی میں دوست سمجھ جس کو بیٹھا لڑائی کے بعد, وہ فیض کو سمجھ بیٹھا. ٹھیک ہے, تو اس کو جو فیڈ کیا گیا وہ دوستی میں مارا گیا, اس کو دوستی میں جا کے مارا گیا. ٹھیک ہے, اب ارشد شریف صاحب نے ان کے لیے اگست میں بات آ جاتی ہے کہ ان کے لیے ایک پلان ہو گیا فلانا, پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا. اتنا پروگرام, اتنی امپورٹنٹ, کہیں انٹیلیجنس کا کہیں نہیں. اور میں آپ کو ارشد شریف صاحب کا ابھی میسج دکھا دیتا ہوں اور وہ واٹس ایپ کر دیتا ہوں جو انہوں نے مجھے جس لیٹر کے تحت انہوں نے کہا کہ میں اس ملک سے نکلا ہوں, وہ کے پی کی گورنمنٹ سے نکلا ہے. یہاں بھی کنیکٹ کریں ڈاٹس. ٹھیک ہے, پھر میں جب آپ کو امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد آج کے دن مراد سعید صاحب صفحہ ہستی پہ کہیں موجود نہیں ہے. سوال کرنا چاہیے کیوں نہیں موجود ہے. خطاب کیا انہوں نے لیکن نظر نہیں آ رہے نا, علامتی طور پہ نامعلوم افراد بن گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سامنے نہیں آ رہے. اگر وہ سامنے آ گئے, وہ پکڑے گئے, تو یہ 2 کہیں نہیں جا سکتے, مراد فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب. اگر مراد سعید صاحب منظر عام پہ آ گئے وہ کیسے؟ ایک بار مراد سعید صاحب کہاں چھپے ہوئے تھے؟ مراد سعید صاحب ارشد شریف قتل کے بعد ارشد شریف کے گھر کی اینیکس جو ایک کمرہ ہے باہر, اس میں چھپے ہوئے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں, مجھے غلط ثابت کرتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ بھروسہ اس نے کما لیا تھا. لیکن میں آپ سے جو بات کرتا ہوں وہ بیگم سے بات کرتے تھے, بچوں سے بات کرتے ہیں کہ پولیٹیشین میں یہ بہتر ہے, برا ہے, اچھا ہے, برا جو بھی ہے. آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, بھروسہ اچھے ہیں, برے ہیں, پیسے لیتے ہیں, نہیں لیتے, تو آپ بھروسہ جیتتے ہیں. وہ بھروسہ جیت کے مراد سعید سب سے پہلے چھپا ہے ارشد شریف کے گھر میں. ٹھیک ہے, یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پورا پاکستان میں کوئی بھی مجھے غلط ثابت کرتے ہیں. تو ان کی دوستی تو کوئی راز نہیں ہے نا, تو ایسے موقع میں بندہ دوستوں یاروں تو اس میں اس کا قتل ہو چکا ہے. قتل کے بعد گھر والوں کا بھی کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں نا, اس کا مطلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. اس کے بعد میں تو آپ کو ہائیڈ آؤٹ بتاؤں, اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے جس جگہ کے اوپر کوئی نہیں پہنچ پا رہا, تو وہ کون چھپا سکتا ہے؟ وہ کون چھپا سکتا ہے؟ اس وقت کا ڈی جی آئی ایسا ہے فیض نہیں چھپا سکتا. یہ ازمپشن ہو سکتی ہے. ان تک تو آج بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا. نہیں, ابھی سب کچھ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں, اگر میں تو دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا یہ ہمارا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے میرے بعد, اور اسی دن میں نے پریس کانفرنس کی. آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ ابو خان صاحب کی ذمہ داری ہے مراد صاحب کی حفاظت. میں نے کہا تھا, پریس کانفرنس کی تھی, ڈاکٹر صاحب آپ بولا گیا یہ لیڈر ہے,
مراد سعید, اور میں نے اسی دن پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اب اس کی زندگی کی ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے. اب سوال یہ کہ یہ تو عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا خیال ہے نا. نہیں دیکھیں بھائی, تو میں پروف کر سکتا ہوں نا, اب میں پروف کر سکتا ہوں, پھر اگر مجھے آپ کہیں گے تو پھر میں پروف بھی کر سکتا ہوں. تو خان صاحب کے دل میں تھوڑی تھا کہ سر میں ان 4 کا حصہ ہوں نا, جو 4 بندے کور کمیٹی کے اندر تھے, وہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو میں بات اب کہنے جا رہا ہوں یا جو کہی ہے وہ اس کو میں اسٹیمپ کر سکتا ہوں ایویڈنس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ ایویڈنس کو بھی آپ پوری دنیا میں دکھا دیں, چیک کروا لیں کہ میں سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں. عمران خان صاحب کو یہ تو پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے بڑا, یہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہونا ہے. یہ تو پتا تھا ان کو کہ کچھ ہونا ہے, اور اس کے تحت ایک پلان کے تحت ہم اناؤنس کریں گے لانگ مارچ, اور اس ڈیٹ کو اتفاقاً جو ڈیٹ ان کے حساب سے تھی, وہ جب ڈیٹ اور وہ سنڈے نکالیں تو وہ 23 اکتوبر 2022 نکلتا ہے, جس میں ارشد شریف کا قتل ہوا تھا. تو اس لاجک سے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فائرنگ ہوئی خان صاحب پہ وہ بھی پھر جنرل فیض آپ کہہ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں سر, میں ابھی آ رہا ہوں. اب یہاں تک آؤ گے, اب یہ ڈی جی سی کو ارشد کو اٹیک کروا کر کیا فائدہ تھا؟ اس کو نقصان تھا. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کو کیا فائدہ ہوتا؟ اس کا نقصان ہوتا. اور اس کے بعد ایک ڈیمانڈ آئی پی ٹی آئی کی طرف سے, صاحب کو کیا فائدہ ہوتا؟ ایک ڈیمانڈ آئی بار بار کہ جی ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب کو ہٹائیں اور ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب کو ہٹائیں. یہ ڈیمانڈ یاد ہے آپ کو؟ ہر جگہ تھی, ڈرٹی ہیری کو ہٹائیں, اس کو ہٹائیں, اس 2 کو ہٹا دیں بس. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کو ہٹا دیں اور فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی کو نکال لیں. بس یہی ایک فرمائش تھی. اس فرمائش کے علاوہ there was nothing else. یہ 2 آدمی ہٹائیں. اس 2 آدمی کو ہٹانے کے بعد اس وقت تو جنرل عاصم منیر صاحب چیف نہیں بنے تھے, نہیں بنے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر کس نے ریورسل میں آنا تھا؟ پھر ریورسل میں آنا تھا واپس اسی نے جو تڑپ رہا تھا, فیض حمید. ایک دوسرا ہے کہ فیض عمران خان پر جو فائرنگ بھی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پھر جب وہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف شہید نے پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کی توڑ پھوڑ کو سنبھالنے کے لیے اپنا خون دیا ہے. پلان کیا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر جب ایک ایشو آئے گا تو آگ لگ جائے گی ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اور دھرنا سٹارٹ ہوگا اس وقت, ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں ہوا, الٹا ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی آپشن جب نہیں بچا تو میں عمران خان صاحب کو آخری میٹنگ میں کہہ کے آیا تھا کہ آپ پہ فائرنگ ہوگی, آپ پہ اٹیک. آپ نے کہا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں میں خان صاحب سے میرا ڈس ایگریمنٹ کس بات پہ ہوا ہے؟ مطلب خان صاحب تو پیک پہ تھے, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, میں بھی لیڈر میں نے چھوڑا تھا, مجھے نکالا جب تھا, جب میں نے ان کو کہا تھا میں آپ کو مرنے ہی نہیں دوں گا, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ قتل و غارت کو روکوں. میں پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے دوران بھی جب میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو ارشد شریف کا ایک ایکسیڈنٹل مرڈر دکھایا جا رہا تھا کہ جی آئیڈینٹی غلط ہوئی, گولی چلی اور اس کا وہ شہید ہو گیا. میں نے کہا ایسا نہیں, آپ نے کہا کہ وہ یہ پلان مرڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ پلان مرڈر تھا. اس کے بعد جب کچھ نہیں بچا تو پھر عمران خان پہ اٹیک ہوا. وہ عمران خان کی جان لینے کے لیے اٹیک ہوا تھا. یہ آپ مانتے ہیں؟ ایسا تو نہیں تھا نا کہ عمران خان سپر مین تھے, یوں ہلا دیتے یا 21 گولیاں شلوار سے نکل گئی, سب کہانیاں بیکار کی. اس وقت بڑی لیڈرشپ تو موجود ہی نہیں تھی, سیکنڈ ٹیئر تھی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ود انفارمڈ, کیا سوال کر سکتا ہوں میں, ٹھیک ہے, کہ عمران خان آگے سامنے تھے, باقی سب پیچھے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں, تو مین تو تھے ہی نہیں. پھر عمران خان صاحب اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا فائرنگ سے تو کیا ہوتا؟ آگ لگ جاتی. آگ نہیں لگ جاتی. آگ لگنے کے بعد مارشل لا لگتا تو کرنٹ رجیم میں مارشل لا کرتی. چیف تو بنے نہیں تھے جنرل عاصم منیر صاحب, تو وہ بنے نہیں تھے. تو ان سب چیزوں کا فائدہ ایک فیض حمید کو نظر آ رہا تھا اور ایک عمران خان کو اس کا فائدہ تھا بائی پیرل کہ وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی کا اس سے کونوں کو تعارف, لیکن پوری گیم اس طرح بنائے گی جیسے ابھی ایک حادثہ ہوا کارساز کے اندر. پراڈو نے مارا. ہماری قوم کا ٹیمپرمنٹ, ہم کنویں کے اندر بھی ایک جوان نے جان دے دی بچوں کو بچانے کے لیے, ہم جذباتی قوم ہے. پراڈو نے مار دیا بھائی, وہ لینڈ کروزر تھی. جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہہ رہے پراڈو تھی. بھائی اس میں یہ پانی کا گلاس, یہ کافی, یہ پانی ہے نہیں, لیکن آواز پہلی آئی یہ پراڈو تھی, تو تب تڑ 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 پراڈو تھی. جذباتی ہو گئے, بچانا ہے. کنویں کے اندر 10-50 آدمی کود جائیں گے, ایک آدمی کو جس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے بچانے کے لیے جان دے دیں گے. ہم جذباتی قوم ہے. اسی طرح نیریٹو پڑ گیا وہ والا, اور یہ نیریٹو بنا کہ ڈی جی سی, ڈی جی آئی, ان کو ہٹا دو, چیز سب سمجھ جائیں گی چیزیں. یہ ان کو ہٹاؤ تو چیزیں سمجھ جائیں گی. ان کو مالک صاحب نے سوال کیا, جواب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے بھی فیض صاحب تھے. دیکھیں میں نے بار بار اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ گولی چلانے والے عمران خان صاحب کے ٹرسٹ وردی
ان کے خاص، ان کے پیارے، جو آج بھی ان کے پیارے ہیں، انہوں نے چلائی ہے. آپ سم اپ کر دیں، ٹھیک ہے. اب اٹیک کامیاب ہو جاتا تو آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جاتا تو باجوہ صاحب لگاتے نا، تو فیض حمید صاحب، فیض حمید بینیفیشری ہوتا نا. اچھا ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہے کہ دیکھیں جی ہماری ایک ریٹ ریس ہے، ایم آئی انویسٹیگیشن کرتی ہے یا ایس آئی بی کرتی ہے. ہمارا ہوم ورک ہی کمپلیٹ نہیں ہے. ایس آئی بی ہے اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ. یہ فوج کی وہ برانچ ہے ایس آئی بی جو لیفٹنٹ جنرل کے گھر کے پاس سے گزر جائے تو وہ بھی تھلتلی میں آیا تھا کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان کے اوپر او ڈبلیو ہوتی ہے، اوور واچ ہوتی ہے. ہم نے بھی ان سے سیکھ لیا، ان کے اوپر اوور واچ ہوتی ہے. ہم نے پی ڈبلیو نکال لیا، ہم پبلک واچ بن گئے. ہم پبلک واچ کر کے بھی چیزیں دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمارا کام ہے. پھر وہ فلاپ ہو گیا، خان صاحب بچ گئے. ٹھیک ہے. پھر پہلا دھرنا فوج کی عمارت کے باہر کا پریسیڈنٹ کہاں سیٹ ہوا؟ پشاور کور کمانڈر کے باہر پہلا دھرنا پی ٹی آئی نے کیا. نعرے بازی ہوئی تھی جس دن اٹیک ہوا تھا خان صاحب. کون تھے کور کمانڈر؟ فیض حمید صاحب. نہیں میرا خیال اس وقت بھاولپور میں تھے شاید. فیض حمید صاحب. ٹھیک ہے سر. آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے سر. اچھا. پشاور کا پہلا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. 99% of what I'm saying is absolutely right. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ فیاسکو چلتا رہا. پھر ارشد شریف. اب آپ کہہ رہے کہ آپ کو عمران خان کے دل کی بات کیسے پتہ ہے؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں پروف کر سکتا ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں پروف نہیں کر سکتا تو شاید میں میری مرضی میں آپ کر سکتے ہیں. آپ چلا سکتے ہیں. کیا چلا سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو دیتا ہوں، چلائیں گے. چلا دوں گا، کیا مسئلہ؟ نہیں چلا سکتے. پاپا یہ کہنا پابندی ہے، فلانا ہے، پیمرا کی پابندی ہے، ہم یہ نہیں دکھاتے. شواہد دوں گا، ویڈیو دکھاؤں گا، دکھا سکتے. نہیں وہ تو خان صاحب کا بیان ہے. آپ کو خان صاحب کا کچھ ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا نا. میں کہہ رہا ہوں آپ یا تو ہمت بھر کے آج کہیں کہ میں ورنہ میری مرضی، کل چلاؤں، پرسوں چلاؤں، پیمرا کی پابندی ہم کیا نہیں چلا سکتے. پھر آپ نہیں چلا سکتے تو میں پروف نہیں کر سکتا آپ کے شو پر. تو جب مجھے پروف کرنا ہوگا میں کر دوں گا. جب مجھ سے کسی کو درد ہوگا تو میں کر دوں گا. کہ تگڑے کو کہوں گا کر دو بھائی. میں تو کمزور سا آدمی ہوں. آپ رولز اینڈ ریگولیشن چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. تو آپ مجھے غلط تب ثابت کریں گے جب میں کہوں کہ خان صاحب نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم ایک بھرپور ایک کیا کہا. اچھا کیا کہتا آپ بتا دیں چلیں پھر میں آگے. اس میں ایک ٹیکنیکل چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کنفیوز نہ کریں، یہ پروٹیسٹ ہونا ہے اور میں نی جک ریئیکشن کے تحت ڈیٹ اناؤنس کروں گا. میں ڈیٹ اناؤنس کروں گا اور ایک بڑی ویل پلانڈ چیز ہونے جا رہی ہے. اور اس ویل پلانڈ کے اندر اور ایک ٹیکنیکل ورڈ تھا وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. وہ یوز کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 30 تاریخ تک کروں گا. تو نہیں، میں اگلے سنڈے تک کر دوں گا. تو اگلے سنڈے جو نکلا وہ اتفاقاً 23 اکتوبر 2022 نکلا، جس میں ارشد شریف صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کڑیوں کو ملائیں. ٹھیک ہے جی. پھر ایک بلیم گیم شروع ہوئی. ایسے تو پھر آپ نے پھر آپ یعنی کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ نہیں، میں جتنا سچ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری انالیسز، میری خبر، میری سوچ، میری انفارمیشن، کیونکہ میں اس 4 کا حصہ تھا جو کور کمیٹی کے 4 بندے مین 4 آدمی ہوتے تھے. عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ارشد شریف کا قتل ہونا ہے. لیکن کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں مراد سے کہ تجھے پتا تھا؟ تو میں کہہ سکتا ہوں اس کو پتا ہو سکتا ہے میرا، کیونکہ اس کی جو پریس ریلیز ہے، پریسر ہے، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا. وہ آپ شاید اب تک نکال چکے ہو تو نکال دیں. وہ چلا دیتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں یعنی ایک منٹ بدامی صاحب مجھے بات کیوں یہ بات اگر ان کو پتا ہے، ایک لمحے آپ کی بات صحیح ماننا ہے کہ ان کو سب پتا تھا مراسی صاحب کو، تو پاگل ہے کہ ٹی وی پہ آگے بتا دیں اور اپنے پر الزام لے لیں. لیکن میری بات یہ اسی طرح کا تھا نا جیسے الزام آپ پہلے جیسے آج گنڈا پور نے کیا، پری ایمپٹ کر دیا نا کہ میں نے کیونکہ فوج کو ٹیک آن کیا ہے تو اس لیے مجھے ہٹا رہے ہیں. وہ ثبوت مل گئے. ٹھیک ہے کہ وہ فیض کا کانٹیکٹ تھے اور کے پی کے کا صوبہ فیض حمید چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا سوال یہ ہو گیا کہ فیض حمید صاحب، یہ فوج میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ فیض حمید صاحب چیک اینڈ بیلنس کو کیسے بائی پاس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فیض حمید صاحب ایک ڈی جی آئی ایس ہے، اتنا تگڑا ڈی جی آئی ہے، ویسے بھی بہت تگڑا ہوتا ہے. وہ اور تگڑا جب ہو گیا جب جمہوری باس پرائم منسٹر عمران خان یا کوئی بھی ہوتا ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا تو وہ ڈبل ٹرپل ٹرانسفر ہو گیا. وہ جائنٹ بن گیا، مانسٹر بن گیا. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں فیض حمید واز این ایول جینیس. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں کہ اس کے داروں کے اندر کرپشن کی تو اور بہت سارے کیسز مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اب آپ نے پھر بیچ میں ایک اور نام فلوٹ کیا ڈائیورژن کے لیے. اب وہ ملبہ ڈال. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کہ مجھے فلانا چینل کا مالک ہی کر سکتے. دیکھیں ایجنڈا بیس. پھر ابھی جو فیض حمید کی پکڑ کے بعد بہت سارے اینکر سے وہ رابطے میں نکلا ہے. ان اینکر سے نام بھی آئیں گے. ایجنڈا ڈریون تو ہوتے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے. ہاں میڈیا ہاؤسز بھی ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے. آپ کو ایڈز ملتی ہے, کسی کی لائکس ہوتی ہے, کسی کی ڈس لائکس ہوتی ہے. اس میں کامن سینس ہے نا, ہیومن ہے. میں کاروبار کرنے کے لیے میں نے چینل کھولا ہے,
زکات بانٹنے کے لیے تو نہیں کھولا نا. تو اگر مجھے کوئی بہت ایڈ دے گا تو میں اس کی طرف ہو جاؤں گا. میری اپنی پرسنل لائکنگ ہو سکتی ہے, ٹلٹ تو ہوتا ہے کسی پارٹی کی طرف ہوتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کی طرف ہے, کوئی نون کی طرف ہے, کوئی پیپلز پارٹی کی طرف ہے. لیکن اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ یہ سب چیزوں کے بعد جو اریسٹ ہوا وہ اچانک سے اریسٹ ہو گیا, انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ایس آئی بی بھی کر رہی تھی, ایم آئی بھی کر رہی تھی, شواہد ملے, یہ واحد ادارہ ہے جس میں 95% میرڈ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی جنرل کا بیٹا جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہوتے ساتھ بریگیڈیئر بن گیا اور کرنل بن گیا, وہ بھی دھکے کھاتا ہے. بلکہ صوبیدار کا بیٹا جنرل ہے, جنرل کا بیٹا نہیں ہے. نہیں سر, پہلے بھی ریکویسٹ ہوگی آپ وہ کلپ چلائیں, ریفریش کریں جو مراد نے باتیں کی ہے, جو مراد کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب کا, آپ کو اس کو ریفریش کرے پبلک کو. یہ آپ کا کام ہے سر. میری زبانی تو ایک الگ چیز ہے نا, میں تو جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, میں تو پلانٹڈ بھی ہوں, اور پلانٹ کا ہی بتا دوں گا بھائی کہ میں کسی کا روادار نہیں ہوں. میں نے اسی فوج کے اندر اسی جنرل فیض کو ٹکر لے کر, اور بہت سارے وٹنسز آج بھی ہے فوج کے اندر جو وردی میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ان کو ہی پتا ہے, جو فیض کے نیچے بھی کام کرتے, سائڈ بھی کام کرتے, دائیں بائیں بھی کام کرتے تھے. میں نے ٹکر لی, تکلیفیں اٹھائیں, اور فوج نے مجھے صرف ریوارڈ میں میری والدہ کی ڈیتھ پہ ایک چیز دی تھی, 2 مسجدیں جو میں نے بنا کے ان کو دینی تھی, اور وہ بھی مجھ سے لے لی گئی کیونکہ جو ڈی جی اے تھے جب میں وزیر تھا, وہی جنرل صاحب تھے, ان کو سب کچھ پتا تھا, مسٹر نو آل تھے وہ. ان کو میں نے صرف بریفنگ میں کہہ دیا کہ میں منسٹر ہوں, کنسرن فارن منسٹر نہیں, مجھے آپ بریف کریں گے سر کر کے. ان کو برا لگ گیا, وہ کور کمانڈر بن گئے, انہوں نے میری مسجدیں کینسل کر دی. ان کے سی او ایس نے کہا کہ آپ آگے ملیں, میں نہیں آتا. ابھی وہ مجھے ریسنٹلی کہیں ملے, میں نے ہاتھ نہیں ملایا. میں تو کلیئر ہوں, جو غلط کرے گا جج کرے گا, میں کھڑا ہوں گا, جنرل کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا, آپ کریں گے میں کھڑا ہوں گا, کسی کا باپ کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا. کیونکہ آپ رائٹ پہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. میں اسی لیے کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں جا رہا, اس لیے جا رہا کہ میں تو ایک ورکر بن کے آیا تھا. لیکن میں آج جب اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں, میں تو اس فون کے اوپر لنڈن, امریکہ, کینیڈا, پاکستان میں ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ٹرانسفر کرا سکتا ہوں. مجھے بتائیں, آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے لکھوا کے بھیج دیں, کوئی ٹائر کا پہیہ نہیں دے گا آپ کو. مجھے کریڈیبلٹی ہے. میں اس کو بریک والی کنٹینیو کرتا ہوں, پھر میں آپ کو چلاتا ہوں. لیکن اب اس میں ایک مسئلہ بھی ہے نا, یعنی اب ان ارشد صاحب سے ان سب کا تو بہت قریبی تعلق, ہمارا اچھا تعلق, ان کے گھر والوں سے زیادہ تو قریب کوئی نہیں سکتا نا. وہ سب جو ہے وہ مطلب وہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتاتا ہوں, ان کے گھر والے بہت اچھی سپورٹ انجوائے کرتے ہیں مراد صحیح صاحب ان کی. یعنی ان کا یہ تو ان کا اپنا بھی خیال ہے, ان کے اپنے چاہنے والوں کو, ان کے اپنے ان کے رشتہ داروں کا خیال نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں. سر میری بات سننا, تو میں یہ کلیم مطلب ان کی تو سنسیئرٹی آؤٹ آف کوسچن ہے نا. میں یہ تو نہیں کوسچن کر, میں یہ تو کلیم نہیں کر سکتا کہ کیا میں ارشد شریف کی والدہ, ارشد شریف کی بیگم, ارشد شریف کے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, میں کر ہی نہیں سکتا ان کے برابر پیار, ٹھیک ہے. یا تو ایسے ثبوت ہونا کہ چلو بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ چلانے والے بن جائیں. آپ چلانے والے نہیں بنتے, آپ کھڑے ہونے والے نہیں بنتے. کوئی مجھے بلاتا نہیں ہے, میں فرینزک کے لیے تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان دنیا میں مجھے چیک کروا لیں, جتنی انفارمیشن دیتا ہوں. میں کوئی ایجنسی تو نہیں ہوں, میں کوئی انویسٹیگیٹر تو نہیں ہوں, بندوق لے کے چل رہا ہوں, کوئی مائکروسکوپ لے کے چل رہا ہوں. جتنا میں دے سکتا ہوں وہ بھی نہیں آپ چلانے کو تیار. تو آپ ڈر رہے ہیں, میں تھوڑی ڈر رہا ہوں. نہیں بھائی, میں تو پیمرا کے تحت پابند ہوں نا. پابند ہے تو پھر آپ اپنی پابندی, اپنی مجبوری بتائیں, آپ جسٹیفائی نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد کی فیملی مراد صاحب کو ٹرسٹ کرتی ہے, سو بسم اللہ. مراد, میں کہہ رہا ہوں مراد کیا, کوئی ان کا گھر کا قریبی بھی اس چیز میں نکلا ہے تو نفرت بھی اسی طرح کریں گے. ان کو تو اپنے باپ کا جسٹس چاہیے نا, تو ایسا ثبوت مل جائے نا. تو پھر تو جب یہ بڑی اس میں یہ بڑی سینسٹیو چیزیں صاحب ظاہر. ارشد ہمارا مطلب ہمیں بیٹھے ہوئے, آف کورس کہ جو ارشد کا جس طریقے سے قتل ہوا ہے, مرڈر ہوا ہے, مجھے یاد ہے مالک صاحب کی مجھے کال آئی تھی, سر مجھے تو پتہ نہیں تھا, یو کارڈ, اور جو ہمارا اشر ہوا تھا ارشد کا سن کے, ایون مائی فیملی, میرے بچے دے ور ویری کلوز ٹو ارشد. چھوٹے والا تو بہت زیادہ مطلب ارشد کے قریب تھے. تو ہماری فیملی, وہی والی بات جو یہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی سے زیادہ کوئی دکھ تو صاحب کسی کو نہیں ہوتا. ان کے بعد اگر کوئی 2-4 لوگ کلیم کر سکتے ہیں تو آئی کوڈ بی ون آف دیم, کہ ہماری پوری فیملی آج تک بھی اس پہ افیکٹ ہے. کہ مطلب ہمارا تو ڈیلی کا ملنا تھا, کہ دن میں 12-14 گھنٹے اکٹھے ہم گزارتے تھے پچھلے 24 سال سے ان تمام چیزوں سے. سو وہ خیر پرسنل ٹریجڈیز ایک سائڈ پہ. میرا خیال اس کا بیسٹ حال ہے, جتنے کانفیڈینس کے ساتھ سپوزلی یہ بتا رہے ہیں کہ چیزوں کا انہیں پتہ ہے. یہ ہماری بھی ڈیمانڈ رہی ہے, ارشد کی فیملی کی بھی رہی ہے, ان کی والدہ کی بھی رہی ہے, ان کی جو یہ مسز ہے ہماری بہن ہے اگر سمیہ جو ہیں, انہوں نے بھی یہ سارا کورٹ میں جا کے, اس پہ جوڈیشل کمیشن جو ہے سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ٹیک اپ کیا تھا. دوبارہ انہوں نے کوئی, میرا خیال ہے یہاں پہ انہوں نے ہیئرنگ فکس بھی کی تھی. اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے, جویریہ صاحبہ نے بھی سب یہی کہہ رہے ہیں نا, ان کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سرونگ جج جو ہے وہ مقرر کرے, اس میں بیٹھ کے ساری چیزیں فیصل صاحب بھی اپنے ایویڈنس دے سکتے ہیں, ان کی فیملی بھی آ سکتی ہے, باقی لوگ جن کو انفارمیشن ہے وہ بھی ہے. ایک تو یہ چیزیں تاکہ وہیں پہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں.
اور دوسری چیز نوئنگ بیٹ صاحب زیر مراد کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا. میں ارشد سارے آلموسٹ ڈیلی ملاقاتیں ہوتی تھی. جی سر, ایک سانڈ بھی ہے اس کے ساتھ, ہم اکٹھے ہوتے تھے سارے موسٹ آف دا ٹائم. اس میں میری یہ رائے ہے, ہیونگ سیڈ آل دس, میں نوئنگ اس کو مراد سعید کو بھی میں جانتا ہوں ساری چیزوں کو, مجھے نہیں لگتا کہ مراد سعید اس لیول تک جائے گا کہ ارشد کے خلاف وہ کسی کنسپیریسی کا حصہ بنائے گا. خدا نہ خواستہ ارشد کو نقصان دینے کے لیے اگر اس کے نالج میں ہوگا وہ ارشد کو نہیں بتائے گا, یا وہ ارشد کو, دیٹس مائی انڈرسٹینڈنگ. نوئنگ مراد, نوئنگ ارشد, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مراد ول گو ٹو دس ایکسٹینٹ جسٹ ٹو پلیز جنرل فیض کو. وہ میرا خیال اور وجہ سے ان پہ یہ الزامات لگنا وہ تو ہمارے بیچ میں آتا جاتا رہا. آج سے 3 مہینے پہلے تک مراد صاحب کا شیڈ سیم تھا. آج سے 3 مہینے پہلے تک منظر عام پہ آئے گا اس دن یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا اور عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب فٹ ہو جائے گا. 9 مئی بھی مائنس نہ کریں, 9 مئی کو بھی میں نے آپ کو ٹچ کرا رہا ہوں بھائی, میں آپ کسی بات سے ڈینائی نہیں کر رہا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مراد سعید کو کیسے پتا ہے اگست میں, کسی ایجنسی کو نہیں پتا, کسی فوج کو نہیں پتا, کسی ایم آئی کو نہیں پتا, ایس آئی کو نہیں پتا, آئی بی کو نہیں پتا, ایف آئی کو نہیں پتا, رینجرز کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. اس کا میں جواب دوں, میں بھی اگین ہم تھوڑا سا اسسمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. میں بھی کہ وہ ارشد کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں, بی کیئرفل کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں. یو مسٹ بی کیئرفل. سپاری لے لی گئی ہے اور آپ کو مارنے کے لیے باہر لے جایا گا. لہٰذا اس کو یہ مراد کو یہ نہیں کہا جا سکتا, مراد کو یہ نہیں کہا سکتا مراد سعید کو کہ ہی واز پارٹ آف دا کنسپیریسی پارٹنر. اگر آپ بھی مجھے کل کو میرے حوالے سے کوئی, میں اگر خدا نخواستہ اس ہائیڈنگ میں جاتا ہوں, میں ویسے کروں, آپ چھوٹا سا بیان بھی دیتے ہیں کہ راؤ شوڈ بی کیئرفل کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ میری ہمدردی کر رہے ہیں, آپ فرق ہے. میں آپ سے نہیں رہا ہوں بھائی, میں فرق کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو وارن کروں یہ الگ چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ کا خطرہ یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے لیے باہر ایک اندر سے پاکستان سے بیٹھ کے باہر بندہ ہائر کر لیا گیا ہے باہر لے جا کے مارنے کے لیے, یہ کانسپریسی نہیں ہے. دس از پارٹ آف دا کانسپریسی. بر میری آپ کی اپنی میرا نہیں خیال سر کہ مراد سعید جو ہے نا, آپ یہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں پریڈکٹ کرتے ہیں نا جو کہ ایگزیکٹلی ویسی ثابت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب آپ اس کا حصہ تو نہیں ہے نا. نہیں سر, میں تو دیکھیں تو میری انفارمیشن ہوتی ہے, انالیسس ہوتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی, آپ چلانے والے بندے ہیں, جو بات میں کر رہا ہوں, جب میں کہتا ہوں پروف آپ کہتے ہیں میرے پالیسی آ گئی, تو بھائی پھر کہاں جاؤں گا. وہ تو سب اس سے اوپن سی, وہ تو کوئی راز تھوڑی ہے. میں بتا سکتا ہوں عمران خان صاحب کو کوئی بھی بیان ہے پابندی ہے, وہ معاملہ کرتے ہیں نا, ود دی ایویڈنس تھوڑا ہے. میں نے ارشد شریف کے دوران پاکستان سے جاتے ہوئے میں نے ارشد شریف صاحب ابھی آپ کو بھیجا ہے کہ ارشد شریف نے جو مجھے فون پر جو لیٹر بھیجا ہے کہ میں اس لیٹر کی وجہ سے باہر گیا ہوں, آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں قوم کو, کیوں نہیں دکھا رہے ہیں آپ؟ کیا بھیجا آپ ہمارے سب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو سوشل میڈیا میں بھی آیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں میرا فون لے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ساری بحث نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس لیے ہو رہی ہے نا کہ جو اداروں کو کام کرنا چاہیے, جو انسٹیٹیوشنز کو انٹروین کرنا چاہیے, مثلا ہم نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہائی کورٹ میں بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی, کمیشن بنایا, اس میں بھی جا کے میں نے گواہی دی. سارے بڑی ہمدردی شو کرتے ہیں, سارے بڑا اس میں درد شو کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کوئی کچھ کر نہیں رہا. گورنمنٹ کے لوگ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ دیکھیں کینین گورنمنٹ ہے جی, ہمارا انٹرنیشنل اٹس اے فرینڈلی کنٹری, تو ہمارے ساتھ ووٹنگ کرتے ہیں ہر چیز میں, تو ہم ان پہ ایک حد سے زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے. صحیح ہے. تو وہ آرام سے سائڈ پہ ہو گئے. سپریم کورٹ تاریخیں بھی ڈالتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن جس طرح کمیشن جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, افیکٹو بھی ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتا. ہائی کورٹ میں بھی تاریخیں لگتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ایک بددیانتی تو ہو رہی ہے سارے مسئلے میں. آئی تھنک اس کا سمپل طریقہ یہی ہے, جیسے فیصل بات کر رہے ہیں, لائک دیکھیں میں تو نہیں جانتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ایم ویری کیئرفل کہ میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے میں نہیں دوں گا. ہم سارے اس بات میں متفق ہیں کہ مراد واز ویری کلوز ٹو ہیم, اس کی فیملی کلوز ٹو ارشد اینڈ ہز فیملی, اور میں نے تو وہی دیکھا ہے. اینڈ ہی واز ایکولی کلوز ٹو فیض. نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اس لیے آپ کے پاس آپ کا سرٹن ویو پوائنٹ ہے, غلط صحیح وی ڈونٹ نو, لیکن اصول کی بات ہے کہ پراپر فورم ہو. وقت آ گیا ہے سپریم بات ٹھیک ہے نا, چیز کریں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں میری بات, جس دن ارشد شریف جا رہا تھا دبئی سے, میری اس سے فون پہ بات ہوئی, اور میرے جاننے والے نہیں جو وٹنس ہیں اس فون کے, وہ ارشد شریف کے, وہ اپنے باپ کو بھی غلط ثابت کر دیں گے, غلط ہوں گے. وہ 2 آدمی ایسے ہیں, ان کے سامنے میری اس سے دبئی میں بات ہوئی جس وہ جا رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ فلانا 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 آدمی مجھے پریشر کر رہا ہے جانے کو, ٹھیک ہے, نکلنے کو, کہ دبئی چھوڑو. غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ ستی یا ستی کوئی نام تھا, سلان ستی.
وہ ISI کا ایک انڈر کور ملازم تھا دبئی میں, وہ اپوائنٹ کیا تھا جنرل فیض نے. اب جیسی آپ نے چارج لیا, اب مالک صاحب یا چارج لیں گے اپنا جس شو کا, اس نے آ کے ایک رات میں تو سارے بندے نہیں چینج کر دیں گے نا یار, ٹائملی کریں گے, بڑے بڑے آگے پیچھے ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوں گی. وہ جو بندہ تھا, اور میں ابھی بھی آپ کو, میرا ضمیر ہے, میں نے آپ کو کہا کلیئرلی کہ خان صاحب کو یہ پتا تو کچھ ہونا ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ارشد صاحب یہ ہوگا. اسی طرح وہ جو ستی تھا, وہ ستی فیض کا اپوائنٹی تھا اور فیض کا برخوردار تھا. سنیں, رک جائیں آپ, اس کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ اینڈ گیم قتل ہے, اس کو یہ ٹاسک نیڈ ٹو نو بیسس جو ٹاسک دیا ہوگا, اس کو باہر نکالو یہاں سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت ارشد نکل رہا ہے دبئی سے, اس وقت بھی اس کے ساتھ ایک لائن پہ فیض بات کر رہا ہے اور دوسری لائن پر مراد بات کر رہا ہے. میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن جب میں ان دو وٹنسوں کے نام لوں گا تو پھر آپ کی بھی زمین نکل جائے گی, کیونکہ آپ کہیں گے یہ تو نہ فیصل بھی جاننے والے ہیں کوئی, تو ارشد کے. تو میں تو کلیئر ہوں جگہ کے اوپر. فورم بن جائے جس پہ ریفیوٹیبل ایویڈنس آ جائے, نہیں بنے گا, ایک ہی فورم. میں نے تھوڑی بنانا فورم. مجھے میری کنڈیشن, میری فیتھ لائن آرمی چیف, اپنے چیف جسٹس سے اپنے ادارے کے, انہوں نے پہلا اقدام کیا, گھٹن سے نکالا ہے, ماحول سیدھا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. یہ اب بات انہوں نے کہا جی کہ ISPR نے ان کی فیملی دھکے کھا رہی ہے نا عدالتوں کے, ارشد صاحب کی. سر ارشد کی بات مانے, ارشد کا مرضی کی تو FIR نہیں ہوئی. ان کا نہیں, ایک اور مسئلہ بھی ارشد کی فیملی کے ساتھ, کہ ارشد کی فیملی کو وکیل ہی کوئی نہیں مل پا رہا, کوئی بندہ وکالت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایون PTI والے جو ہیں جنہوں نے بڑی اونرشپ لی تھی, سب کچھ کیا تھا, ان کے پاس درجنوں وکیل ہیں. دیکھیں مسئلہ, ایک وکیل بھی ان میں سے کوئی جا کر ان کی مسز جو ہیں, ہماری بہن سمیہ جو ہیں, انہوں نے رابطے کیے ہیں, انہوں نے کوششیں کی ہیں وکیل کرنے. 2 خاتون کو بھی پتا تھا, ایک خاتون کو قتل کا پتا تھا, ایک خاتون بعد میں انوالو ہوئی. اب کتنا بتاؤں بھائی. نہیں تو میرا تو سوال ہے, اگر اتنا پتا ہے تو کچھ بھی نہ بتائیں, ایسا ریفیوٹیبل ایویڈنس لیں بھائی. تو جس طرح آپ بے بس ہیں, وہاں لوگ بے بس ہیں. میں تو ٹاک شو کا ہوسٹ ہوں نا, کورٹ کے اندر بے بس ہے. 2 سال سے میں چیخ رہا ہوں, 2 سال سے میں چیخ رہا ہوں. میں آپ کو ختم ہو گئی بات. تھینک یو ویری مچ سر, میری بات سنیں بھائی. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ ایویڈنس, میں کہہ رہا ہوں نہیں چلا سکتا کیونکہ میں تو کیمرہ کے اس کا پابند ہوں. یہ آپ کو یاد ہے, جب سے اس کی ڈیتھ ہوئی 22 سے میں کہہ رہا ہوں ضائع نہیں جائے گا. دنیا کہتی ہے کہ نہیں ہوگا انسان, میں کہتا ہوں ہوگا. اس نے ملک کو بچایا ہے, وہ شہید ہے. سر ایک اور بات ہے, ایک اور تھوڑی سی, اس وقت جنرل فیض صاحب ملٹری کسٹڈی میں ہیں. ہاں, انٹیروگیشن ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان کے پاس ثبوت بھی آ رہے ہیں, چیزیں بھی نکل رہی ہیں. اب تو ہی کانٹ گیٹ اوے ود اینی تھنگ. اب کم از کم وہ ان کی کسٹڈی میں ہے, تو ارشد سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز ہیں شوڈ بی آسکڈ, اور اس کی کوئی ان کے پاس ISPR یا دیگر بھی کوئی بھی ادارے پریس لی جاری کر سکتے ہیں. کل کو ملٹری ٹرائل جب ہوگا, ٹھیک ہے نا, جائز بات ہے نا, مناسب سوال آپ سے. میرے آپ سے 2-3 سوال ہیں آن اے ویری سیریس نوٹ. ایک, آپ لوگ, مراد بہت اچھا آدمی, میں مراد مان لیتا ہوں. نہیں مراد نہیں, آپ مراد کی طرح چلائیں نا, تاکہ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ ایک آدمی کیسے پیدا آ سکتا ہے یار. وہ کلپ تو آپ وہ نہیں چلا رہے, وہ کوئی آپ نہیں چلا رہے جو مجھے ارشد نے بھیجا ہے. ابھی چل جائے گا کلپ, آپ دکھائیں مراد صاحب نے کیا, وہ ایک پریس کانفرنس بتائیں کیا کہا ہے, راز تھوڑی بتائیں دکھائیں میں کیا کہا تھا مراد صاحب نے دکھایا. کسی اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اس کی زندگی خطرے میں, اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا کیا تعلق, اس نے تو پروگرام کسی اور حوالے سے کیے ہیں. یہ اطلاعات آ رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ کسی کو ہائر کیا گیا ہے, اور کس نے ہائر کیا ہے, اب یہ سوال موجود ہے. کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے. اس پر تو آن دا کنٹری وہی کہہ سکتا ہے کہ دیکھا ہم نے خطرے کی نشاندہی کیجیے نہ دیکھا وہ ہو گیا. ہم نے تو وقت سے پہلے وہ 2 دفعہ بار بار, یہ 2 دفعہ. کین یو بی ایور شیور وین یو آر ناٹ انٹیلیجنس ہیڈ, انٹیلیجنس کا ایسی خبر نہیں ہے, پورے پاکستان کا نظام دھرم برم ہو گیا. فیئر فیصل, ہم جرنلسٹ ہیں, بہت سی خبریں ہیں جو ہم نہیں شیئر کر سکتے ٹیلی ویژن پہ یا پبلک فورم میں, لیکن ڈیپینڈنگ کہ ہمیں کس نے جو بات بتائی ہوتی ہے, ہمیں پتا ہوتا کہ بات اگر فلاں کہہ رہا ہے تو ہوگا یار, گڑبڑ ہے کچھ. تو کسی فلانے نے کہا ہے نا, کسی نے کہہ رہا ہوں نا, وہ فلاں فیض ہے. خبر ہونا کسی چیز کے بارے میں, میں کہتا ہوں خبر بھی ہو سر, نہیں تو آپ پارٹ آف کانسپریسی نہیں نہیں سر, نہیں دیکھیں سر, دیکھیں میری بات سے, میں فلی اگری کرتا ہوں آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات, میں آپ کو کلیئر یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مراد کی بات آپ کے پیمانے میں میں مان لوں کہ ایک مفروضے کے تحت
وہ آسمانی مخلوق تھا جس کو ایگزیکٹ بار بار ریپیٹ کرے باہر ہائر کیا جائے گا اور 100% کسی نے اس کو بتایا اور جس کو بتایا اس کو بتانے والا بھی فیض ہی ہے نا. اور فیض اتنا بڑا دیجیے ایسا کیسے چیک اینڈ بیلنس کی بجائے کر رہا تھا کیونکہ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ اور وہ یوں تھے نتی تھے. وہ یہ کروانا چاہ رہے تھے. میری کنٹینیوشن ٹوٹ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں میں نے مان لیتا ہوں کہ میں غلط بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, آپ لوگ سب آپ کی ازمپشن اسپیکولیشن ٹھیک ہے. تو پھر عمران خان صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ پاکستان میں ہونا ہے اور سنڈے کو اناؤنس ہوگا دھرنا اور اینڈ آف دا منتھ ہوگا اور کیا کہتے ہیں ہم نے کنفیوز نہیں کرنا عوام کو, ہم اس حساب چلیں گے. اور جب وہ اب آپ کہیں گے کہ تم جو بول رہے ہو ہم کیسے مان لیں کہ یہ عمران خان نے بات کی, تو وہ بھی کسی انالیسس کے تحت. جب میں آپ کو کہتا ہوں چل آپ کو میں ایویڈنس دیتا ہوں آپ چلائیں گے, آپ کہتے ہیں میں پیمرا کا پابند ہوں, پھر میں کہاں جاؤں سر؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں یہ لیٹر مجھے کسی نے مجھے ارشد کے فون سے آیا ہے جو ارشد جہاں ملک میں نہیں تھا آپ رنجے کرائیں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ایک سینیریو ہے کہ فیض نے کہا, فیض ہی بتاتے ہیں مراد سعید کو کہ میری اطلاع ہے کنفرم کہ ایسی پلان ہو رہی ہے, وہ بندہ آ کے بات کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ تو میں بھی فیض کو بھگانے ارشد کو بھگانے میں کون تھا؟ ارشد کو بھگانے میں ایک ارشد کا دوست. آپ کو آج لگے گا کہ میری جان کو آپ یہ نہیں کہیں گے یار بتا ارشد کا دوست جو اس کو ڈراتا تھا. مراد کو فیض نے بولا مان لی میں نے آپ کی بات, مراد بھی اس کا ایگزیکیوٹر تھا لے جانے والا. سارے الرٹس کے پی کی گورنمنٹ سے نکلے. ارشد شریف نے جو مجھے میسج کیا ہے اس میسج میں جو اس نے تھریٹ الرٹ بھیجا ہے مجھے وہ کے پی کے گورنمنٹ کا ہے, اس کے فون کا ہے. جو فون نہیں مل رہا مجھے میرا فورینسک کرائے نا بھائی, مجھے ثابت کریں میں جھوٹا ہوں, مجھے جیل میں ڈالیں, مجھے سزائے موت. اچھا ایک سوال ان کا ہو گیا, ایک سوال چھوڑ کے میں بریک پہ جاتا ہوں. پھر تو ایک حال اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تو دبئی سے آگے نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا, کہانی تو پاکستان سے شروع ہوتی ہے. میں پاکستان سے پاکستان سے آگے اس لیے نکلے نا کہ یہاں پہ مقدمے ہونا شروع ہو گئے. پھر مقدمے کسی نے کرائے نا. ارشد شریف میں آپ کو میرا تو فون آپ فورینسک کے لیے لے جائیں, میں آپ کو ایک سیکنڈ مجھے دے دیں, میں ارشد کا ہی میسج پڑھوا دیتا ہوں. وہ مجھے میسج میں لکھ رہا ہے آئی ڈیڈ ناٹ لیو بیکاز آف کیسز. First FIR against me was registered on May 19th. Then multiple FIRs. But this network and how it was mobilized is a very different story. This is why I left. جو میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن دکھایا, میں چیک کر رہا ہے, میں جھوٹا ہوں یار. عمران خان کو قتل کا اگر اسے نہیں پتا تھا, جو ہونا تھا اس کا پتا تھا, اور عمران خان کو اس کے بعد پتا چل گیا ہے. آج عمران خان کو پتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں فیض بھی ملوث ہے اور کہیں پہ مراد کی بھی انوالومنٹ ہے. تو انہوں نے ان کو لیڈر بنایا, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کے علم میں تھا مراد صاحب کے, یہ کہہ لیں نا. نہیں بھائی, قتل کے اندر ملوث ہونا یہی ہوتا ہے. اگر مجھے پتا تھا کیا ہو رہا. اب آپ کو عمران خان صاحب کے کیس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف آپ سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں پتا تھا. آج عمران خان صاحب کو اس کے فوراً بعد پتا ہے, 23 اکتوبر 2022 کے بعد پتا ہے کہ فیض اور یہ سب انوالوڈ تھے اس قتل کے اندر, اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنے اس کو لیڈر بنا دیا کہ اس کی پروٹیکشن ہو جائے گی. جس میں لیڈر بنایا میں نے اسی دن پریس کانفرنس کی. اب میں یہ سب کچھ آج تو پلانٹ نہیں کر سکتا نا. جو 2 سال پہلے میں نے کام کیا, میں اتنا بڑا ترمخا تھا کہ اگلے 2 سال بھی دیکھ رہا تھا, پچھلے 2 سال بھی دیکھ رہا تھا. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. پرائم ممبر خوش آمدید کہتے ہیں, مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں, ہمارے آخری 8-9 منٹ ہے. تو اچھا 100 بات ہوگی. ایک بات ہے کہ پھر آپ کم از کم آپ کا یہ مطالبہ ہے نا کہ ایک جو ان کی فیملی کا مطالبہ ہے کہ ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنے, جوڈیشل کمیشن بنے. میں ارشد شریف کے دوست کا نام دیتا ہوں, 2 خاتون کا نام دیتا ہوں, 4-5 اور آدمیوں کا نام دیتا ہوں. ان کو بلا لیں. فورم تو اس ملک کے اندر کوئی فورم نہیں ہے. سزا ہونی تو کسی فورم کے ذریعے ہونی نا, ٹاک شو کے ذریعے نہیں ہونی نا فیصل بھائی. اب تو یہ دیکھیں ارشد شریف کا کیس, 9 مئی کا کیس, یہ والا کیس, یہ سارے کیسز کیونکہ اب ملٹری کے اندر چلے گئے ہیں. ایس آئی بھی اس کو پروب کرے گی, ایم آئی کرے گی, فوج کرے گی. اور اب آپ کو میں اگلی چیز بتا رہا ہوں کہ فیض عمران خان صاحب پہ ڈالے گا. عمران خان صاحب تو ویسے اس کو ڈسکنیکٹ اور ڈسون کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مزید چیزیں ملیں گی. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج جو میں بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا کچھ مراد سعید اگست میں بتا رہا ہے, اکتوبر میں ارشد شریف کا قتل ہو رہا ہے, اور پوری انٹیلیجنس جو ہے ندیم انجم صاحب اور فیصل نصیر جو ہیں یہ ہونے دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. یہ کامن سینس مانتا ہے کہ فیصل نصیر
اور ڈی جی آئی نجیم انجم صاحب یہ کام کروا بھی رہے ہیں, اگست میں کروا بھی رہے ہیں, اور ہو بھی رہا ہے. انٹیلیجنس ارشد شریف کو مروا رہی ہے. یہ وہ کر رہا ہے جس نے پلان کیا ہے, جو ادھر آنا چاہتا ہے. تو فوج کیا پوچھ رہی ہے فیض حمید سے اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی تو سب جوڈس ہے, لیکن جو میری اطلاعات ہیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل تک بات نہیں رکے گی. اس میں کانسپریسی ہے, ملک کا غداری ہے, اور غداری کی سزا موت ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے. اور ارشد شریف نے پاکستان کو بچایا ہے. اس کے خون سے آگ لگنی تھی, اس نے آگ بجھائی, بلکہ یہ سب کچھ انفولڈ کر دیا, سب چیزیں رک گئیں. اسی طرح بہت سارے اور نام, اور یہ کہ وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں جو گاڑی کے اندر ارشد شریف کو گولی چلائی گئی اس میں جو 7 بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بچ گیا. پھر وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں فون نہیں ملے گا, فون نہیں ملتا. پیڈ بولتا ہوں آئی پیڈ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملتا. تو یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی تھی؟ مطلب یہ نہیں کہ میں کروا رہا ہوں, میں ہی اطلاع دے رہا ہوں اور مجھے ٹربل میں آنا ہے, مجھے اپنی کرسی سے جانا ہے. یہ کون سی انٹیلیجنس ہے, کون سا ڈی جی آئی ہے؟ ندیم منجم صاحب یہ کام کریں گے, فیصل نصیر ڈی جی سی کریں گے. جو کر رہا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ اگر سیدھا ہو گیا اور انہوں نے پکڑ لیا تو وہ سب اس کی تیاری کے اندر. سر اقتدار کی جنگ ہے. آپ نے کہا مراد کیوں کرے گا؟ ہی واز اوور ایمبیشس لائک فیض. کیوں کرے گا؟ میرا بھی خیال ہے نوئنگ مراد. سر آپ اپنا رکھے نرم. میرا مراد کو میں بھی جانتا ہوں, پچھلے کوئی میرا مور دین 10 ایئر. میرا نہیں خیال کہ مراد ول گو ٹو دس ایکسٹینٹ. ارشد جیسے سر تو میں غلط ثابت ہو بڈی کو وہ کرے گا نہیں. ویسے میں خیال اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ تو پرابلم نہیں ہے نا اگر اس قتل کے اندر میں انوالوڈ ہوں مجھے سزا ہو جائے. نہیں اللہ نہ کرے گا آپ یا کوئی اور ہو اس طریقے سے. آپ کو تو انصاف سے مطلب ہے نا. اب انصاف کے ٹھہرے کے اندر جو بھی آئے گا نہیں اس کا تو وہی حال ہے جو ہم بتا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آلریڈی ان کی مسز ہیں, ان کی والدہ ہیں, ان کی فیملی ہے. وکیل کوئی نہیں بن رہا. سر میں تو یہ بتا رہا ہوں وکیل بننے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کے جیسے مالک صاحب کے ایف آئی آر ان کی نہیں کاٹی گئی. لاجک سمجھ میں آتی ہے. فیملی جو ہے وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کی فائرنگ کی ایف آئی آر بھی ان پہ کٹ رہی ہے جو کرسی پہ بیٹھے ہیں. بھائی ان کو نقصان ہے, اگر کٹ جاتی ان کو ہٹائے دیتے تو کٹ جاتا. وہ کیس لگا ہوا ہے وہاں پر جوڈیشل فورم میں, سپریم کورٹ کو انصاف ملنا چاہیے نا, اور پھر ارشد کی بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے ہو جائیں گے. 42 سال بعد ہم نے یہ پتا کیا کہ بھٹو صاحب غلط پھانسی چڑھے تھے. سپریم کورٹ ریزرو سیٹ سے تو فارغ ہو جائے, سیاست نہیں ختم ہو رہی ملک کے اندر. بات کرے گی سپریم کورٹ کی پرائرٹیز اور ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو ایک اور چیز بھی, اگر آپ کا ٹائم ہے میں آخری کنکلوڈ کرنا. دیکھیں جیسے عارف حمید بھٹی صاحب ہیں, صابر شاکر ہے, عمران ریاض ہے, اسد طور ہے, نورانی ہے, احمد نورانی, یہ سب ان میں سے بہت سارے میں ان کے مخالف, میرے مخالف ہیں, لیکن یہ غدار نہیں ہے. ان کو بھی جس طریقے ان کا بھی تو مرہم لگائے نا. ان کے ساتھ کیا گزری. حامد میر صاحب ہے, مجھے آج تک ڈسکوالیفیکیشن میری ماں کی ڈیتھ پہ ٹرولنگ نے گولیاں ماری ہیں. اس کو مرہم بھی تو دینا بھائی. ان کو بلائیں, ان کو مرہم دیں, ان سے پوچھیں تمہاری حصے کی سٹوری کیا ہے. یہ غدار نہیں ہے. عمران ریاض میرے ساتھ, ہم سب ایک ہی لائن میں ایج میں بڑے ہوئے ہیں. عمران ریاض کو پہلے دکھایا گیا کہ ایک برا ہے, پھر عمران ریاض دوسرے کی طرف. سنیں میں کہہ رہا ہوں, جب عمران ریاض اس طرف چلا گیا تو وہ 20 لاکھ کی اینکرشپ کر رہا تھا یا 40 لاکھ کی کر رہا تھا. وہ کروڑوں روپے کمانے لگ گیا ایک پاپولیرٹی ویو کے ساتھ, کیونکہ اس کو دکھایا گیا کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے. جب وہ اس اچھے کے پیچھے گیا تو اس کی فائنینشیل پوزیشن بھی اچھی ہو گئی, اس کی پاپولیرٹی بھی اچھی ہو گئی, اس کے بھی ایمبیشن آ گئے جو میں بھی کرتا. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عمران ریاض غدار ہے. یہ اسد طور جو ہے, اسد طور, میں اور اسد طور مخالف ہیں, لیکن اسد طور کی اچھی سائڈ بھی تو ہے. اگر ایک آدمی کی ایک اچھی سائڈ ہے وہ تو آپ چیک کر لیں. آپ اسد طور سے بلا کے پوچھے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ جو ہے پیمرا کے تھے, کیا نام تھا ان کا, ابصار عالم صاحب. آپ ابصار عالم صاحب کو پوچھ کے بلا کے بولیں کہ بھائی تیری بدنامی سب کو چھوڑ دے, تو یہ گولی لگی تھی آپ کی داستان سننے. غدار نہیں ہے. عارف حمید بھٹی, میں قرآن اٹھا سکتا ہوں, کلمہ پڑھ سکتا ہوں, اپنے بچوں کا قسم کھا سکتا ہوں, پیسے کے لین دین میں نہیں ہے, ملنگ آدمی ہے, ٹھیک ہے. صابر شاکر نہیں ہے غدار, ٹھیک ہے. ان سب کو یہ سارے پروگرام, یہ سارے کارندے, فیض, یہ سب کچھ آپ کو ملے گا نا. میری کنوکشن ہے ملے گا, سب کچھ ملے گا. میں تو جو باہر ہے ان کو بھی آج کہتا ہوں آئیں, میں ریسیو کرنے جاؤں گا آپ کو اسلام آباد, میں آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کروں گا. آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, اپنا مدعا پہ آ گیا. سب برے نہیں ہے ان کا, اور بھائی ان کی سنیں, آپ نے میری سن لی, آپ ان کی بھی سن لیں, ہم دونوں کی سن کے فیصلہ. کیا آپ کا کامنٹ؟ میرے تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو جیسے آپ نے بھی کہا, مالک بھی کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے فیصل بھی اس پہ ایگری کریں گے کہ کوئی نہ کوئی فورم ہوگا نا جہاں پہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی, کاؤنٹر چیک ہوں گے, ایگزامن ہوں گی. وہ سپریم کورٹ سے بڑا دکھا دیں آپ سے, کیوں نہیں وہ خط دکھا, اور آلریڈی سپریم کورٹ
بھائی چلا ساتھ میں وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی کیس فکس بھی ہوا ہے میرا خیال ہے, ان کی فیملی پیش ہوتی ہے تو وہیں پہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, وہیں پہ ایویڈنسز آ سکتے ہیں. 44 سال کے بعد آپ نے یہ بتایا ہے اچھا بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہو گئی 44 سال بعد. بھائی یہ جو آپ نے مجھے لیٹر بھیجا نا چلا دے پھر مالک صاحب, اس میں یہی ہے نا, یہ آپ نے مجھے لیٹر بھیجا چلا دے بھائی, وہ اس میں یہی ہے نا کہ ان کو تھریٹ الرٹ تھا, جو کہ کس گورنمنٹ سے تھا؟ خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے تھا. اس کی نامینیشن ان کو نکالنے میں کون لوگ ملوث تھے, ایئرپورٹ میں پروٹوکول کرانے میں, وہ سب کچھ ایویڈنس ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو. ارشد شریف کا ایک دوست بھی ہے جس کو ڈرا رہا تھا, 2 خواتین بھی ہیں, ایک بعد میں دل میں جھانک کے جاننا پڑے گا نا کہ کون ان کو کچھ قتل کروانے کی نیت سے باہر بھیج رہا تھا اور کون ارشد شریف تھرسڈے کو دبئی سے نکل رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے نا. میں ارشد کے ساتھ ہمارا صاحب کہنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے, مطلب آلموسٹ مجھے میڈل تو نہیں ملے گا نا سر. نہ ارشد بزدل تھا سر, نہ وہ کسی سے ڈرنے والا تھا سر, میں اس کو 24 سال سے تھا, نہ وہ کسی کے تھریٹ میں, آپ اس کو پیار سے آپ جو کچھ کرا لیں ارشد سے, یہ ہمیشہ سے تھا, آپ اس کو تھریٹ کے ساتھ بلی کر کے کچھ نہیں کرا, اور وہ جانے کو تیار پہ نہیں تھا. یہ بھی بات ڈان ہے, فیصلہ بہت تگڑے تھے تب اس معاملے میں اختلاف ہو گیا, میں نے ٹویٹ کر دیا نام لے کے. 2017 کی بات ہے, یہ تو ہم اس کے وٹنس ہیں. دوستی کرائے گی, پھر وہ ایسا دوست بنا. اچھا وہ سمجھتے رہے باجوہ صاحب کے ارشد جو لائن ٹو کر رہا ہے وہ چینل کی لائن ٹو کر رہا ہے, ایسا نہیں تھا. ارشد لائن جو دی جا رہی تھی اس کو دیکھا جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا. اچھا ارشد کو ہم نے دوست ہمارے پاس ہیں مطلب ارشد کے ساتھ میں گواہ بتا سکتا ہوں, ہمارے یہ ہو گئے اس خاور گھمن صاحب, یہ عدیل راجہ ہو گیا, علی عثمان, میں, شاہد بھائی تھے ہم, مطلب اس کے بعد ایک اور ہمارے دوست ضمیر حیدر, مطلب کئی دفعہ میں نے ارشد کو کہا, بیٹھے اکٹھے ہم, مطلب ویکنڈ پہ اکٹھے, آپ بھی کہتے ہو ہمارے ساتھ ہے, میں نے کہا میں کہ یار تیرے پاس اس کے یو کے اور آپ کے پاس امریکہ کے ویزے ہونے چاہیے. اس نے کبھی دلچسپی نہیں, بلکہ میں نے اپنے ایک وہاں پہ دوست میں لندن کو کہا کہ ارشد کے لیے وہ بھی منگوائے تھے, اور یہ بھی چیزیں نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے, میرے کو 2-4 مہینے پہلے کی بات, تو میں نے منگوا کے دی جو پیپر وغیرہ چاہیے ہوتے لندن سے, میں نے کہا تمہارے پاس ویزے ہونے چاہیے. حالانکہ ارشد پڑھتا بھی رہا تھا وہاں پہ, لندن بھی ہے, 2008 کے بعد تو کبھی کیا نہیں جو وہاں سے وہ کر کے آیا تھا. سو ارشد جو ہے کبھی میرا خیال ہے وہ جتنا سپر یہ پیٹریاٹک ارشد تھا, جتنی میں نے اس بندے میں محبت دیکھی, پیار دیکھی, اس لینڈ کے لیے, اس مٹی کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے جس کے لیے اس نے اپنی جان دیا ایمان سے, وہ اپنے ملک سے ایون وزٹ کرنے باہر نہیں جاتا. اس کے بعد یو کے اور امریکہ تاکہ اس نے کینیا میں دبئی کے بعد ڈیپینڈ ہو گیا, کینیا میں وہ پھر کس سے کنیکٹڈ ہے, جہاں وہی رہتی ہوئی ہے نا, کینیا کے اندر وہ کنیکٹڈ ہے پھر مراد سے اور فیض سے, گڈ فرینڈس. بٹ ہم بھی اس کا, میں مجھ پہ وہ ٹرسٹ کرتا, جب بھی وہ ساری باتیں لکھ رہا تھا بتا رہا تھا, دبئی میں بات ہوئی, وہ اس کے وٹنس موجود ہے. بھائی وہ میرے دوست نہیں ہیں, وہ ارشد کے لوگ ہیں جن کو پوری پاکستانی قوم کہے گی کہ ہاں بھائی کسی کے نہیں ہے. بات بڑی سمپل ہے, اب آگے کیا ہو سکتا ہے. صحیح, ہاں آئی تھنک اس میں ڈبل چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر تو فوج ایک ہاؤسنگ سکیم پہ فارمر ڈی جی ایس آئی کو اٹھا سکتی, صحیح ہے. اگر فوج ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے پوچھ سکتی کہ آپ کس کے ساتھ کیا پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے تھے, نہیں چلا رہے تھے, تو میرے خیال میں بڑا ایزی ہے کہ یہ اس کی بھی انکوائری, ایک فارمل انکوائری ہو رہی ہے نا سر, یہ فارمل انکوائری ہو رہی ہے, اور وہ انوائٹ کریں, جب تک ثبوت آئیں گے تب اور تک بتا دیں انوائٹ کریں سب کو, سارے آ کے اپنی ٹیسٹمنیز دیں اس کے اندر. لیکن اصل امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ جوڈیشری کی, کہ سپریم کورٹ لیڈ کمیشن اس کو بیٹھے, اس میں وہ فوجیوں کو بھی بلائیں جو ریلیونٹ ہیں, چاہے وہ فیض ہیں, دوسرے ہیں, سب کچھ ہے. اور دیکھیے ارشد کا جھگڑا جو ایک زمانے میں تھا نا فیض کے ساتھ, مجھے باجوہ صاحب نے خود کہا کہ نہیں آئی گاٹ ہم آف ہز بیک, ٹھیک ہے, یہ خود انہوں نے کہا, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی آپ کے کہنے پہ وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے ختم ہوگی بات, لیکن آپ کو نہ پتہ کرے گا بعد میں کیا ہوگا. تو اس کا طریقہ وہی ہے, پراپر جوڈیشل فورم ہو جو انکوائری کرے, ٹائم باؤنڈ ہو, ٹائم باؤنڈ, یہ نہیں کہ انکوائری چلی رہی ہے سالوں تک, 90 days 120 days, تاکہ کچھ ہو. صحیح ہے. لیٹس سی, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.